نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی سماج ہے۔ اللہ پاک کا یہ پاک کلام انسانی معاشروں اور انسانی اجتماعیت سے متعلق بنیادی اساسی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسانیت کو موضوع بنا کر قرآن حکیم معاشروں کا تحلیل و تجزیہ کرتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، معاشروں کی ترقی کے بنیادی اساسی اصول واضح کرتا ہے، اور ناکامی، تباہی اور بربادی کے غلط طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب قومیں صحیح اصول اور ضابطوں پر کام کرتی ہیں تو کامیابی کی مراحل طے کرتی ہیں، اور جب وہ انسانیت کے بنیادی اساسی اصولوں کو توڑتی ہیں تو ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، اپنی تباہی کا راستہ خود ہی چن لیتی ہیں۔ انسانوں کے اعمال فنا نہیں ہوتے، وہ اس کائنات میں محفوظ رہتے ہیں۔ انسان کا کوئی بھی عمل لغو اور فضول نہیں ہوتا، ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے، اس لیے کہ اس کا عمل انسانی معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فرد انفرادی طور پر کوئی عمل کرے یا اجتماعی حوالے سے اس کا کوئی عمل، قول، فعل ہو، وہ ضرور دیگر انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، بولنا، سیکھنا، سکھانا، چلنا پھرنا نہ صرف اس کی اپنی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ جو اس شخصیت سے وابستہ، اس سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، خواہ وہ گھر ہو، بازار ہو، محلہ ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، اجتماعیت کا کوئی بھی دائرہ کیوں نہ ہو، انسانوں کے اعمال کے اثرات درجہ بدرجہ اپنے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ وہ عمل اچھا کرتا ہے تو وہ اس صحیفہ عالم میں محفوظ رہتا ہے۔ من سن سنتا حسنتا، جس نے اچھا طریقہ کار جاری کیا تو اسے اجر بھی ملے گا، اور
اس کے مطابق جو لوگ کام کر رہے ہوں گے آنے والے قیامت تک، ان کے اعمال کا اجر بھی اسے، جس نے سب سے پہلے طریقہ کار جاری کیا ہے، اس پر اثر انداز ہو۔ اور من سن سنتا سیئۃ، جس نے غلط راستہ اختیار کیا، غلط طریقہ اختیار کیا، برے کام کیے، اس کی سنت جاری کی، اسے رواج دیا، تو نہ صرف اس کا بوجھ اس عمل کو کرنے والے پر ہوگا، بلکہ تمام برے لوگوں کی برائی کے اثرات اس پہلے برے عمل کرنے والے کو ضرور ملے گا۔ دنیا بھر میں جتنے بھی قتل ہونے ہیں قیامت تک، ان تمام قتلوں کا بوجھ قابیل کے ذمے بھی ہے، جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ اور جتنے بھی نیکیوں کے کام لوگ کریں گے، ان تمام نیکوکاروں کے اعمال کی نیکیوں کا اجر و ثواب حابیل کو ضرور ملے گا۔ اعمال انسانی معاشروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اعمال ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ عمل کی ممکنہ شکلیں دو ہی ہو سکتی ہیں، مثبت اور منفی، اچھا یا برا۔ اچھا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے، اس کا معیار قرآن حکیم نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام کی آیت، اس آیت سے پہلے کی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معیارات اور بنیادی اساسی اصول متعین کر دیے ہیں کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمات مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ دو ہی ہیں، ایک سچائی اور ایک عدل۔ صدقاً وعدلاً، سچائی پر انسانی معاشرہ اپنے افکار و خیالات اور اپنے اعمال کے بنیادی فکر و خیال کو مدون کرتا ہے۔ عمل سچا ہوگا یا جھوٹا، تیسری کوئی شکل نہیں۔ اسی طرح انسانی فکر کے بنیادی اساس سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ دوسری بڑی بنیادی بات فرمائی عدلاً، انسانی اعمال یا عدل پر مبنی ہوں گے یا ظلم پر، تیسری کوئی شکل نہیں۔ جتنے بھی انسانی اعمال ہیں، ان کی اساسیات عدل پر ہوتی ہے یا ظلم پر۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو چکا ہے ان دو باتوں میں، سچائی اور عدل۔ انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں سچائی پر، کہ سوچ، فکر، نظریہ، گفتگو، قول، ایک دوسرے سے کہنا سننا، بولنا چلنا سچائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور سچائی کہتے ہیں انسانی معاشرے کے حقائق کے مطابق کسی بات کی حکایت کرنا، سچائی کو تسلیم کرنا، حقیقت کو ماننا۔ جو حقیقت کو مانتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جو خلاف حقیقت بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ صدق و کذب کا تعلق خبر سے ہے، حکایت سے ہے۔ خبر یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ اگر واقعے کے مطابق خبر ہے، جیسے واقعہ وقوع پذیر ہوا،
جیسے انسانی معاشرے کے کسی مسئلے کی کوئی حقیقت ہے، اگر آپ نے جو خبر دی ہے، آپ نے زبان سے جو جملہ نکالا ہے، آپ کے ذہن میں جو چیز منظم ہو کر آئی ہے، آپ کا فکر اور فلسفہ ہے، اگر اس حقیقت کے مطابق ہے تو صدق، سچائی، اس کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ، کذب، آپ حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ انسانی معاشرے سچائی پر ترقی کرتے ہیں۔ اور دوسری بڑی بنیادی حقیقت جو ہے کہ انسان جب اعمال کرتے ہیں تو ضرور ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی نہ کوئی رشتہ، معاہدہ اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ انسان بغیر تعلقات کے نہیں رہ سکتا، اسے صبح سے شام تک بلکہ رات تک کسی نہ کسی دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب یہ تعلق دونوں کے مساوی حقوق کی ادائیگی پر مبنی ہے یا مساوی حقوق کی عدم ادائیگی پر مبنی ہے؟ اگر مساوی حقوق کی بنیاد پر ہے تو عدل، دونوں پلڑے تعلقات کے دونوں عناصر، دونوں فریق اگر ان کے درمیان توازن قائم ہے، ایک متوازن عمل ہے جو دونوں کی قرار واقعی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو عدل، اور اگر ایسا نہیں ہے، اس میں تعلق غیر متوازن ہے، کسی ایک کا پلڑا جھکا ہوا ہے اور ایسا جھکا ہوا ہے کہ دوسرے کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تو تعلقات کا ایسا دائرہ ظلم کہلاتا ہے۔ ترازو کے دونوں پلڑے مساوی ہوں، برابر ہوں تو عدل، تول برابر ہے، اور اگر اوپر نیچے ہوں تو عدل نہیں ہے، ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کا اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم۔ تو انسانی اعمال، خواہ وہ ایک گھر میں ہو، بازار میں ہو، محلے میں ہو، شہر میں ہو، صوبے میں ہو، ملک میں ہو، اقوام عالم کے ساتھ، وہ تعلقات مساوات کی بنیاد پر ہے، متوازن ہے، حقائق کے تناظر میں ہے۔ کسی شے کی جو بنیادی حقیقت ہے، جو اس کا حقیقی وزن ہے، اس وزن حقیقت کے مطابق تعلقات استوار کیے گئے ہیں تو عدل۔ یہ بنیادی اساسی اصول اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس سورۃ مبارکہ کا بنیادی مرکزی موضوع ہی یہ بات ہے۔ قرآن حکیم نے یہ اصول بیان کرنے کے بعد مکہ کے معاشرے کا تجزیہ کیا ہے، نہ صرف مکہ کے معاشرے کا بلکہ دنیا بھر کی تمام اقوام اور معاشروں کا۔ کہ ہر وہ بستی جس میں حکمران طبقے عدل و انصاف کی بنیاد پر کام کرے، سچائی کی بنیاد پر کردار ادا کرے، وہ کامیاب معاشرے ہیں۔ اور جن معاشروں میں ایسی صورتحال نہ ہو، مکر و فریب کے ساتھ بنیادی حقیقتوں کو بدل دیا جائے،
سچائی کو جھوٹ میں بدل دیں، عدل کو ظلم میں بدل دیں، وہ معاشرے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں بالکل واضح کر دیا، خاص طور پر مکہ مکرمہ کے اس تناظر میں، مکی صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے معاشرے کے لوگوں کو دعوت دی سچائی اور عدل کی، تو مکے کی حکمران طاقت ابو جہل کی قیادت میں سچائی کی دشمن اور عدل کی دشمن، انسانی معاشروں میں جھوٹ اور ظلم کو پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ نہ صرف ام القریٰ مکہ مکرمہ میں، بلکہ جو جزیرۃ العرب کے تمام قبائل اور علاقے اس ام القریٰ مکہ مکرمہ سے وابستہ ہیں، ان میں ان دو باتوں کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچائی پر مبنی گفتگو بات چیت کرنا شروع کی اور عدل کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ مکے کے مشرکوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی گفتگو میں کبھی خلاف حقیقت بات نہیں ہوئی۔ جوانی کے بعد سے 20-25 سال آپ نے جس انسان سے بھی گفتگو کی ہے، جو بات بھی کہی ہے، وہ سچائی پر مبنی ہے، اس میں کذب کا عمل دخل نہیں۔ کسی انسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاملہ فرمایا ہے وہ عدل پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں ہے، خواہ وہ یہودی ہے، وہ مشرک ہے، اپنے قبیلے اور برادری کا ہے یا غیر ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سچائی کا ہے اور عدل کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوش سنبھالنے کے بعد حلف الفضول کے معاہدے میں شریک ہوئے تھے، اور جس معاہدے میں ان معاہدہ کرنے والوں نے ایک قسم اٹھائی تھی کہ باللہ لنکونن یدا واحدا مع المظلوم علی الظالم، مع المظلوم علی التأسی فی المساوات فی الناس، لوگوں میں، انسانوں میں، انسانوں کے لیے خیرخواہی کی اساس پر ہم قسم اٹھاتے ہیں، مظلوموں کی مدد کریں گے علی الظالم، ظالم کے خلاف۔ حلف الفضول کے معاہدے میں یہ بات کی ہے، جملہ ہے اس قسم میں کہ اس وقت تک ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ ظالم مظلوم کے حق کو ادا نہیں کرتا، اور اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک کہ جملے ہیں کہ ما بل بحر صوفۃ وما رسا سریر وحرا مکانہما، جب تک کہ سمندر خشک نہ ہو جائے، ایک رسی بھی بھیگنے کے قابل نہ رہے، خشک ہو جائے، اور سمندر کا خشک ہونا محال ہے۔ عرب یہ جملہ بولتے ہیں اس وقت کہ ہمیشہ 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 ایک آدمی حلف اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ما بل بحر صوفۃ،
سمندر کے خشک ہونے تک۔ سمندر کہاں خشک ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ میں مظلوموں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اور دوسرا جملہ ہے اس حلف الفضول کے معاہدے میں کہ جب تک سبیر پہاڑ اور غار حرا اس زمین پر قائم ہے، پہاڑ زمین میں گڑا ہوا ہے، تو پہاڑ دنیا میں مٹ سکتے ہیں؟ ظاہر قیامت آئے گی تو تبھی ہے۔ گویا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مظلوم کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانی معاشروں میں مساوات قائم کرنے کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے کھڑے رہیں گے۔ 20-25 سال کی عمر میں آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں، اور اگلے 20-25 سال نبوت ملنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، آپ کے جسم مبارک سے صادر ہونے والا ہر عمل سچائی اور عدل پر مبنی۔ وہی آتی ہے تو جو ایک سچی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر طاری ہوئی ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں جو سچائی آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی اساس پر انسانی معاشرے میں سچائی کا اجتماع قائم کرنے اور عدل کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مکے کے مشرک، یہ ظالم حکومت اس سچائی کی آواز کو دبانا چاہتی ہے، اس عدل کے فکر اور نظریے کو، اس کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو مکے والوں نے مکے کے چاروں طرف 4 بندے چرب زبان بٹھا دیے کہ باہر سے جو آدمی بھی مکہ میں تاجر آئے، کاروباری آئے یا حج اور عمرے کے لیے آئے تو اس کو پہلے سے سمجھایا جائے کہ دیکھو تم شہر میں جا رہے ہو، ایک آدمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر، وہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، جھوٹے جتنے الزام لگ سکتے ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، جو دنیا بھر کے الزامات، جھوٹ کا الزام، ظلم کا الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا رہا ہے۔ ہر آنے جانے والے آپ کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ سچائی اور عدل کا راستہ روکنے کے لیے مکے کی ریاست کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے پس منظر میں بڑی بنیادی بات فرمائی، فرمایا کہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر کسی انسانی معاشرے میں ظالم حکمرانوں کے زیر اثر عوام کی اکثریت ان کی جھوٹی اور ظالمانہ باتوں کی آپ اطاعت کریں گے تو یہ تجھے گمراہ کر دیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، آپ کو غلط راستے پر ڈال دیں گے۔ اس لیے ان کی بات نہیں ماننی، یہ تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ناانصافی کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو کرتوت ہیں وہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں دنیا بھر کے تمام انسانی معاشروں کا ایک عالمگیر قانون بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا،
لیمکروا فیہا، ایسے ہی، کیسے ہی؟ جیسے یہ مکے کے مشرک سچائی اور عدل کے اس پروگرام اور نظریے کی مخالفت پر کمر بستہ ہے اور جرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہاں ان کو کہا گیا تھا، اس سے پہلے والی آیت میں کہا وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو انسانیت کے خلاف جرم کا ظاہر بھی اور باطن بھی، نیتوں کا جو فساد جھوٹ پر مبنی ہے اسے بھی چھوڑ دو، اور اس کا ظاہر جو ظلم کی شکل میں ہے اسے بھی چھوڑ دو، لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جیسے یہ ریاست مکہ کے ظالم حکمران یہ کام کر رہے ہیں سچائی اور عدل کا راستہ روکنے کے، اسی طرح کذالک دنیا بھر کی ہر بستی اور معاشروں میں جعلنا فی کل قریۃ، نوح علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کی بستی، یوسف علیہ السلام کا شہر مصر، بیت المقدس اور یمن سے لے کر شام تک کے علاقے، بلکہ اقوام عالم فی کل قریۃ، ہر بستی میں جب وہ ظالمانہ اقدام کرتے ہیں، جھوٹ پر مبنی کام کرتے ہیں، ان کا اجتماع مسلسل اجتماعی بداعمالیوں کے ذریعے سے اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے، تو یہ جو اجتماعی عمل ہے اس کے نتیجے میں ہر معاشروں میں وہ عناصر جو اکابر مجرمیہا، اس بستی کے مجرموں میں سے جو بڑے بڑے مجرم، اکابر اکبر کی جمع ہے، اور یہاں اکابر سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی عمر میں بڑا ہونا یا کسی علم و دانش میں بڑا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ رئیس القوم و عظماءہم، قوم کا سربراہ، لیڈر، اور اس کی کچن کیبنٹ، حکمران طبقے، انتظامی افسران، عدالتی افسران، سیاسی لیڈر، قانون ساز، معاشروں کے جو سربرآوردہ لوگ، جب انسانی اجتماع میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو بتدریج ان معاشروں میں جو مجرموں میں سے بڑے بڑے مجرم اور لیڈر ہیں وہ حکمران بن جاتے ہیں، ذہنیت پست ہوتی ہے، مجرمانہ ہوتی ہے، اس لیے مجرمین، مجرم کی جمع ہے، مجرموں کے اکابر، مجرموں میں سے بھی بڑے بڑے، کیونکہ جتنے مجرم اکٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی سرغنہ ہوگا، اس سرغنے کو اکابر کہا گیا۔ وہ جو اکابر بڑے بڑے ہیں، یہ کوئی عزت کا لفظ یہاں استعمال کیا، مجرموں کے جو اکابر ہوں گے تو وہ تو انتہائی بد اخلاق ہیں، یعنی وہ مہا مجرم ہیں، بڑے مجرم، جرم کا ارتکاب کرنے والے، جنہوں نے جرم کیا ہے۔ اور جرم کیا ہوتا ہے؟ سیاق و سباق آیات سے معلوم ہوتا ہے، جنہوں نے سچائی کا خون کیا،
خلاف حقیقت گفتگو، بیان، بیانیہ اور آئین و قانون اور دستور اور فلسفہ، فکر مرتب اور مدون کرنے والے، بنانے والے، جو خلاف حقیقت۔ خلاف حقیقت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کی ایک حقیقت، ہر چیز کی اپنی ایک کیمسٹری ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیجیے، کیمسٹری میں، فزکس میں، ریاضی میں، کوئی بھی علم لے لیجیے، میڈیکل سائنس میں، انسانی معاشرے میں، سوسائٹی کی تشکیل میں کچھ بنیادی حقائق ہوتے ہیں۔ مثلاً انسانی معاشرے کی بنیادی حقیقت یہ ہے، سوشیالوجی کے نقطہ نظر سے، پولیٹیکل سائنس کے نقطہ نظر سے، کہ ہر معاشرے کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے۔ اور حکومت کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں مظلوموں، کمزوروں کی حمایت کرے اور ظالموں سے اپنی حکومتی طاقت کے ذریعے سے حق دلوائے یتیموں، کمزوروں اور پسماندہ لوگوں۔ ورنہ حکومت بنانے کا کیا مقصد؟ کیا کبھی انسانوں پر انسان ہی، اپنے جیسا انسان ہی، اس کی حکمرانی تسلیم کی جا سکتی ہے؟ یہ انسانی وقار کے خلاف بات ہے۔ اتھارٹی دوسرے انسان کی اس لیے تسلیم کی جاتی ہے، فلسفہ سیاست اور فلسفہ حکومت، حکومت قائم کرنے کی بنیادی منطق اور لاجک یہ ہے کہ حکومتی اتھارٹی انسانی معاشرے سے ظلم اور جھوٹ کا خاتمہ کرے۔ کسی بھی معاملے میں کوئی آدمی جھوٹا ہے تو جھوٹے کو جھوٹا قرار دے، اور جو سچا ہے اسے سچا قرار دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے، بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب۔ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان، وہ اگر سچا ہے تو اس کی سچائی کے مطابق اس کا ساتھ دے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس نسل کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس شناخت کا حامل ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے، عدالت کا کام یہ ہے، انتظامی افسر کا کام یہ ہے۔ اسی طرح سچائی کی اساس پر جب بھی انسانی معاشروں کے تعلقات استوار کیے جائیں تو وہ متوازن ہوں، عدل کی بنیاد پر ہوں، مساوات کی بنیاد پر، نہ کہ ظلم کی بنیاد پر۔ اس کا آئین، اس کا قانون، اس کا دستور، اس کا نظم و نسق، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کے تمام امور عدل اور مساوات کی اساس پر قائم ہے۔ یہ حکومت کی بنیادی حقیقت ہے۔ اب حکومت پر آپ قابض ہو جائیں، حکمران طبقہ، اور وہ اس حقیقت کے علی الرغم، اس کے خلاف وہ ظالموں کا ساتھ دے، جھوٹوں کا ساتھ دے، یا خود جھوٹ کو فروغ دے، جھوٹ بولے، جھوٹے وعدے کرے، جھوٹا پروپیگنڈا کرے، ظلم اور ناانصافی کے لیے اس اتھارٹی کو استعمال کیا جائے، ظالم مافیا کی وہ اعلی کار بن جائے، تو ایسی حکومت، ایسی سوسائٹی خلاف حقیقت ہے، وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے مجرم، اور مجرم ہی نہیں، اکابر مجرمین، مجرمین کا کہ بھی اکابر، لیڈر، رہنما، مافیا کا سرغنہ، اکابر مجرمین۔
اور پھر یہ معاشروں پر مسلط ہوتے ہیں. یہ ملا اور مترف جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس بستی کے چودھری تھے، حکمران طبقے، قرآن نے تفصیل کے ساتھ ان کا قصہ بیان کیا. قوم عاد و ثمود، قوم شعیب جو کم تولتے اور کم ناپتے، انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالتے، ظالم، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بجائے مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے کے بجائے شرک، کفر اور ظلم میں مبتلا ہے. تو ان تمام کے لیے اکابر مجرمین، بڑے بڑے لیڈر، فرعون، نمرود، شداد، حامان، مسخ شدہ یہودی لیڈر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر و کسریٰ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ. قرآن نے کہا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. اچھا کرتے کیا ہیں وہ؟ قرآن کی اس آیت نے نقشہ کھینچا. لیمکروا فیہا، وہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اس بستی میں. اور مکر کی مفسرین نے تعریف کی ہے. مکر کسے کہتے ہیں؟ ایقاع الضر بالغیر تحیلا و تجبرا، کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا ہیلے بہانے سے، وہ خفیتاً، اور خفیہ طور پر، انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہ چلے، جبر کے بلبوتے پر. مکر کی تعریف کی ہے. مکر کسے کہتے ہیں؟ فریب کسے کہتے ہیں؟ کہ عنوان بڑا خوشنما ہے، ہیلا کیا ہے جی، خفیہ طور پر دوسرے کو، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو نقصان میں مبتلا کرنا. ایقاع کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نقصان کو دوسرے کے سر تھوپنا. ضرر کو، نقصان کو دوسرے کے سر تھوپ دینا مخفی طور پر، پتہ نہ چلے، اوپر خوشنما عنوان ہے. اور ہیلے سے، ہیلا سازی کر، تحیلاً، بظاہر بہت اچھا عنوان ہے لیکن اندر سے دوسرے کی جڑیں کٹ جاتی، اسے کہتے ہیں مکر. تو قرآن نے کہا لیمکروا فیہا. یہ جو بڑے بڑے لیڈر اور مجرمین ہیں، جب کسی قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں، سچائی کا خون کرتے ہیں، ناانصافی کو فروغ دیتے ہیں، عدل کے خلاف کام کرتے ہیں، تو خوشنما عنوان ہوگا عدل کا، خوشنما عنوان ہوگا سچائی کا، لیکن سچائی کے اندر چھپا ہوا ہوگا جھوٹ، اور اس جھوٹ کا مقصد انسانیت کو نقصان پہنچانا ہو، ہیلے بہانے سے، خفیہ طور پر، بیچارے کو پتہ نہیں چلے گا. وہ تو لیڈر پر لٹو ہو رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، ووٹ دے رہا ہے، مرد آباد زندہ آباد کے نعرے لگا رہا ہے، لیکن وہ لیڈر اس کو جس نقصان اور ضرر میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا پتہ اس کو کچھ سال کے بعد چلتا ہے، غلط راستے پر لگا رہا ہے، جھوٹ کو فروغ دے رہا ہے، ناانصافی کو فروغ دے رہا ہے. جو ادارے جس مقصد کے لیے بنے تھے اس کے خلاف حقیقت ان اداروں کا کردار ہو تو یہی تو مکر ہے، یہی تو فریب ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت کو ضرر اور نقصان پہنچانا. قرآن کہتا ہے جب کسی انسانی معاشرے میں ایسے بڑے بڑے مجرم، بلنڈر کرنے والے مسلط ہو جاتے ہیں
تو وہ مکر و فریب سے کام لیتے. حکومت منفی کردار ادا کرتی ہے، عدالت منفی کردار ادا کرتی ہے، انتظامی افسر مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، ہیلے بہانے سے انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں. قرآن کہتا ہے سچائی کے اور عدل کے مقابلے میں یہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، لیکن اگر یہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں تو مکروا ومکر اللہ، اللہ نے ان کی اس مکر و فریب کے مقابلے پر جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مکر کرے. کیا مطلب اللہ کے مکر کا؟ کہ جب یہ اللہ کی مخلوق انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں ہیلے بہانوں سے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو نقصان پہنچائے. ایقاع الضر، ان انسانوں کو، ان اکابر مجرمین کو، ان کو اللہ نقصان پہنچائے گا جیسے یہ خفیہ طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر غلط کام کو فروغ دیں گے، تو دراصل یہ لوگوں کو نہیں دھوکہ دے رہے. وما یمکرون الا بانفسہم، یہ دراصل جو کچھ مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں دراصل اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیوں کہ جب یہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو اللہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آئے گا، اس کا رسول مدد کے لیے آئے گا، رسول کی تیار کردہ جماعت میدان میں آئے گی، انقلابی جدوجہد اور کوشش کرے گی، تو ان کا یہ مکر و فریب انہی کے گلے میں پڑے گا. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، اپنے تئیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، بہت بڑا مکر کیا ہے، دیکھا لوگوں کو الو بنایا ہے، بے وقوف بنایا ہے، ان سے ہم نے حکومت ہتھیا لی، عہدہ چھین لیا، ان کے اختیارات سلب کر لیے، ان کے حقوق کو لوٹ لیا. اپنے خیال میں تو یہ مگن ہے، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ جو آج حرکتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں یا پچھلی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کی ہیں، جو مکر و فریب کا کردار ادا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی جماعت کو وہ طاقت اور قوت عطا کی، انسانی ضمیر جاگا، اس نے انقلابی جدوجہد کی اور ان تمام اکابر مجرمین کو راستے سے ہٹا دیا. خواہ وہ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اکابر مجرمین ہو تو پانی میں غرق کر دیا گیا، پانی کا عذاب آیا، طوفان نوح، غرق کر دیے گئے، اس لیے کہ وہ انسانیت دشمنی کا کردار اس حد تک ان کے اندر داخل ہو چکا تھا کہ ان کی انسانیت مسخ ہو کر اس درجے پہنچ چکی تھی کہ ان سے اگر اولاد بھی پیدا ہوتی تو وہ بد نسلی ہوتی، جانور ہوتے، انسانیت کی رمق بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے اکابر مجرمین تھے. اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا اس زمین پر، انک انتظرہم یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو یہ گمراہ ہی کریں گے. میں نے 950 سال دعوت دی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی انسانیت نہیں جاگی، سچائی اور عدل کی کوئی رمق ان کے اندر نہیں ہے، تیری انسانیت کو گمراہ کریں. اور ولم یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ جو نسل ان سے پیدا ہوگی وہ بھی فاجر، قانون شکن، انسانی معاشرے کی دشمن اور ناشکری ہوگی، اس لیے ان کو ختم کر.
اکابر مجرمین کے ساتھ یہ سلوک، قوم عاد، قوم سمود، قرآن نے تفصیلی قصے ان مجرموں کے اکابر کے بیان کیے، جو مالا اور مترفین ہیں۔ اور مترفین کی حقیقت پچھلے جمعے بیان کی تھی کہ مترف وہ ہے جو التنعم بالحرام، ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر جو مال و دولت کما کر سرمایہ دار بن جائے، مالدار بن جائے۔ ترفع بالحرام، حرام کی، وہ اکابر مجرمین، بڑے بڑے مجرم۔ ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو ابراہیم کے مقابلے میں نمرود، شداد، حامان، آزر، اکابر مجرمین کی ایک لسٹ قرآن حکیم نے جاری کر دی، فرعون وغیرہ وغیرہ، جالوت، نام باقاعدہ متعین کر دیے مثال کے طور پر۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا میں یہی اکابر مجرمین، فی کل قریۃ، قیامت تک معاملہ چلے گا کہ ہر دور کے بڑے بڑے مجرمین۔ قرآن کہتا ہے ان کو شعور نہیں۔ اب مکہ مکرمہ کے یہ اکابر مجرمین کون ہیں؟ وہ 70 بڑے بڑے سردار جو بدر میں قتل ہوئے، بڑا مکر و فریب کیا تھا 13 سال مکہ مکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں بدر سے پہلے ان اکابر مجرمین نے جو کردار ادا کیا، بڑے گھمنڈ میں مکہ سے چلے تھے بدر کے راستے پر کہ اس چھوٹی سی جماعت کو ہم اپنی اجتماعی طاقت سے راستے سے ہٹا دیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ ان بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ اللہ نے مکر کیا، یعنی ایقاع الضر بہم، ان کے ساتھ ان کو نقصان ان کے اوپر مسلط کر دیا ہیلے سے۔ ہیلا کیا تھا؟ خفیہ تھا نہیں، کیونکہ مکہ سے چلے تو بڑے تمطراق کے ساتھ گھسیٹ کر اللہ لے آیا بدر میں۔ مکہ تو پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، 313 آدمی مکے پر چڑھائی کرتے تو ان اکابر مجرمین کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ تو قلعے میں محفوظ تھے۔ مکر ہوا مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی کہ یہ اکڑتے پھکڑتے مکہ چھوڑیں اور ذرا صحرا کے اندر آ کر میدان میں، کھلے میدان میں وہاں مقابلے پر آئے۔ اللہ نے بارش برسا دی اور ان کا علاقہ دلدل ہو گیا، جس کو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اپنے مکر کی بنیاد پر بڑی اچھی جگہ منتخب کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خیال کے مطابق ناقص میدان چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے کیا ہے، خفیہ طور پر بارش برسا کر پانسا ہی پلٹ دی۔ یہ ہے اللہ کا مکر، اللہ کی طرف سے طریقہ کار۔ وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے۔ انسان جب بد عملی کرتا ہے اور بد عملی میں بہت زیادہ بڑھ کر اکابر مجرمین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ چھوٹا مجرم ہو تو بسا اوقات دوسروں کے تابع ہونے کی وجہ سے بیچارے سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، اور چھوٹا مجرم ہے اسے توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، کسی وقت انسانی ہمدردی بھی اس میں ابھر جاتی ہے۔ لیکن یہ جو لیڈر اکابر ہیں وہ شفاف ہوتے ہیں، وہ راستہ بناتے ہیں اور ان چھوٹے مجرموں کو سپورٹ کرتے ہیں، شتونگڑوں کو، غنڈوں کو، بدماشوں کو، ان سے کام لیتے ہیں۔ وہ اگر بچنا بھی چاہیں، ایک دفعہ کسی مافیا کے ساتھ کوئی بندہ لگ جائے صحیح، تو کبھی وہ مافیا کے لوگ چھوڑتے ہیں اسے؟ وہ کہتے ہیں دو ہی راستے ہیں، یا تو ہمارا ایجنٹ بن کر کام کرو، ہمارا گماشتہ بن کر،
اور اگر ایسا نہیں تو فنش، فارغ، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ اکابر مجرمین کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ تو بدر کے میدان میں یہی بڑے بڑے اکابر مجرمین راستے سے ہٹا دیے۔ دنیا نے منظر دیکھا، جو بڑے تمطراق کے ساتھ چلے آ رہے ہیں یا تو قتل ہو گئے 70 سردار، اور یا مشکیں کسی ہوئی ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، گرفتار ہو کر ذلیل اور رسوا ہو کر بدر سے گھسٹتے ہوئے کیا مدینہ کی ریاست مدینہ پہنچ گئے۔ کیا عزت رہ گئی؟ یہ مکر اللہ نے تدبیر، وہ نقصان جو سچی اور عادل جماعت کو یہ پہنچانا چاہتے ہیں وہی اللہ نے ان کے اوپر الٹ دیا۔ اور قرآن نے یہ عالمگیر آفاقی قانون اس لیے بیان کیا، ورنہ تو مکے کے مشرکوں کا تذکرہ ہوتا معاملہ ختم، کہ جب بھی انسانی معاشرے میں صدق و عدل کے علی الرغم اکابر مجرمین مسلط ہو جائیں تو ان کے مکر و فریب کو سمجھنا اور ان کے پھیلائے ہوئے اس جال سے بچنا۔ مسلمانوں سے کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو تم گناہ کا باطن بھی اور ظاہر بھی۔ خفیہ طور پر ہیلے بہانوں سے، مکر و فریب سے جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اور جھوٹ کو فروغ دے رہے ہو یہ بھی چھوڑ دو، اور اگر کوئی ظاہری ظلم کیا ہے اسے بھی چھوڑ دو، ظاہری طور پر جھوٹ بولا ہے اسے بھی چھوڑ دو، جھوٹے آدمیوں سے برات کا اعلان کرو، ظالم آدمیوں سے علیحدگی اختیار کرو، ان اکابر مجرمین سے برات کا اعلان کرو۔ اور یہ قانون اور ضابطہ قرآن نے بیان کر کے رہتی دنیا تک انسانی معاشروں سے کہہ دیا، مسلمانوں سے کہا گیا، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان سے کہا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتے ہیں ان سے کہا گیا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے دور کے اکابر مجرمین کو پہچانیں۔ اس دور کا جرم کرنے والا پچھلے 300 سال سے وہ یورپین سامراج اور بھیڑیا ہے جو کل دنیا انسانیت کے خلاف صدق اور عدل کے علی الرغم بین الاقوامی سامراجی نظام مسلط کیے۔ اکابر مجرمین ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے تمام ایجنٹ، برطانوی سامراج، فرانسیسی سامراج، یورپین سامراج، امریکی سامراج، اکابر مجرمین ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اپنے دور کے بڑے مجرموں کو پہچانو، مجرمین کے بڑے سرپرست لیڈر اور رہنما کون، اور ان کی سرپرستی میں اقوام عالم میں کون کون حکمران طبقے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے زیر سایہ ابو جہل اکابر مجرمین میں سے، اور اس کے زیر سایہ مکے کی اس ریاست سے وابستہ تمام قبائل اور ان قبائل کے نقبا اور عرفاء، سردار، عظما، وہ اپنے اپنے علاقے کے مجرم تھے۔ تو ہر قبیلے کا سربراہ وہی جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو ابو جہل، اور ابو جہل ان کی سرپرستی کرتا ہے، اسی لیے اکابر مجرم ہے۔ تو قرآن نے کہا ان اکابر مجرمین اور ان کے مکر و فریب کو سمجھو، شعور حاصل کرو۔
ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، تمہارا شعور بلند ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں اس کا شعور پیدا کیا، انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ مجرمین کے اکابر ہیں، لیڈر ہیں، ان سرغنوں کو کچلنا ضروری ہے۔ اتنا شعور دے دیا کہ دو چھوٹے چھوٹے 16-17 سال کے بچے، ان کے شعور میں یہ بات داخل کر دی کہ وہ ابو جہل کو دیکھ کر اس پر حملہ آور ہوں اور اس کو راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ اکابر مجرم، اتنا شعور بلند کیا، شعور بلند کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انہوں نے اعلان کیا صحابہ سے کہ اس وقت دنیا کے اکابر مجرمین قیصر و کسریٰ ہے، لہذا کون کون میرے ساتھ چلے گا، میں نکل رہا ہوں ان اکابر مجرمین کے مقابلے میں۔ وہ قیصر جس کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مغربی ممالک، یورپ اور افریقہ، مشرق وسطیٰ کا مغربی علاقہ، تمام کا تمام قیصر کے ماتحت مجرموں کی چراگاہ تھا، اور ان مجرموں کا سب سے بڑا مجرم، اکابر مجرم خود قیصر تھا۔ تو مغرب کے اکابر مجرمین میں سے قیصر، اور مشرق کے اکابر مجرمین میں سے کسریٰ، جس کے ماتحت پورا چین، روس، ایران، ہندوستان، تمام مشرقی ممالک، ان کے بڑے بڑے مجرم جرم کرتے تھے، لوگوں سے ظالمانہ ٹیکس وصول کرتے تھے، آدھا حصہ خود اپنا رکھ لیا اور باقی کسریٰ ایران کو بھیج دیا، خراج دیتے تھے نا۔ ویسے لوٹنے پھوٹنے کی تمہیں اجازت ہے، انسانوں کو لوٹو لیکن ہمارا حصہ ہمیں پہنچاؤ، یہی حال قیصر کا تھا۔ تو صحابہ کی جماعت کو ایسا شعور دیا کہ نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں بھی ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، وہ قیصر و کسریٰ جو اکابر مجرمین ہیں ان کے خلاف جدوجہد اور کوشش کے لیے میدان عمل میں۔ کسریٰ ایران کی گردن کاٹ کر سعد بن ابی وقاص نے عمر فاروق کے دربار میں بھیج دیا، قیصریت کا خاتمہ کر دیا، کسرویت کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا، اور وزروا ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری اور باطنی اسم اور جرم اس کا خاتمہ کر کے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل پر مبنی، حکومت، سیاست، معیشت، عدالت، نظم و نسق، پورا نظام اس پر استوار کر دیا۔ تیرے رب کا کلمہ پورا ہو کر رہا، اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اتمام نعمت۔ مسلمان کا شعور یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اکابر مجرمین کی پہچان پیدا کرے اور ان کے مقابلے کے لیے حکمت عملی اختیار کرے، طریقہ کار اختیار کرے۔ اگر اکابر مجرمین مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، ایسے ہیلے بہانے، ایسی خفیہ کارروائیاں کر کے انسانی معاشروں کو یرغمال بناتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے مکر اللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کی جماعت اور حزب اللہ ہے وہ بھی تیاری کرے کہ وہ انسانیت کے خلاف جو یہ مکار لوگ کردار ادا کر رہے ہیں وہی گیند اٹھا کر انہی کے اوپر مارے۔
ان کو نقصان پہنچائے، ان کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے، نہ کہ ان کے غلام بن کر رہے۔ تو اس پورے 300 سال کا اکابر مجرم کون ہے؟ یورپین سامراج، برطانوی سامراج نے 200 سال اس بر عظیم پاک و ہند پر، اور پچھلا تقریباً 100 سال ہونے کو، 75 سال 100 سال ہونے والے امریکی سامراج 1945 میں بم برسائے انسانیت پر، ایٹم بم۔ تو آج آپ دیکھیے 80 سال ہونے کے قریب ہے اکابر مجرمین، اور یہ اکابر مجرمین اپنے گماشتے مجرم دنیا کی ریاستوں پر مسلط کرتے ہیں، ایسے گماشتے مجرم کہ جو انسانیت کے خلاف بغاوت کرتے، اپنی اپنی قوم کے ساتھ مکر و فریب کرتے، ان کے ایجنٹ جو اس سوسائٹی کے اکابر مجرمین ہوتے ہیں، ان کی پہچان پیدا کرتے، بادشاہت کے خوبصورت عنوان سے ہوں، فوجی مارشل لا کی صورت میں ہوں، جمہوریت کے نام پر ہوں، آئین کے نام پر ہوں، کسی بھی خوبصورت عنوان سے ہوں، یہ پہچان اور شعور پیدا کرنا کہ آج ہمارے معاشروں کے اکابر مجرم کون ہیں۔ قرآن کی آیت ہر اس آدمی پر جو اس آیت کی سچائی اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت پر یقین رکھتا ہے، یہ لازمی قرار دیتی ہے کہ وہ شعور حاصل کرے کہ اپنے دور کا اکابر مجرم کون ہے۔ پھر کسی ریاست میں سیاست کے اکابر مجرمین کون ہیں، عدالت کے بڑے بڑے مجرم کون ہیں، صحافت کے بڑے بڑے مجرم کون ہیں، انتظامیہ کے بیوروکریسی کے مجرم کون کون، فوجی طاقتوں کے بڑے بڑے مجرم کون ہیں، مذہبی طبقوں کے مجرم احبار اور رہبان کون کون ہیں۔ ان کی پہچان پیدا کریں، ان کا شعور پیدا کریں، اور اس شعور کا کرائیٹیریا، معیار دو ہی باتیں ہیں، صدق اور عدل۔ کون ان میں سے سچائی کی خلاف ورزی کرتا رہا، خلاف حقیقت بیان، خلاف حقیقت قانون، خلاف حقیقت فیصلے، خلاف حقیقت انتظامی امور نمٹانے کا عمل، نظم و نسق، جھوٹ پر مبنی سیاست، جھوٹ پر مبنی عدالت، جھوٹ پر مبنی صحافت، جھوٹ پر مبنی انتظامی امور، کون کون کرتا رہا؟ اکابر مجرمین کا ایجنٹ کون ہے؟ کون اکابر مجرمین؟ یہ اکابر بھی نسبتی بات ہے، ایک تو بڑا اکابر ہوتا ہے، اکبر المجرمین، وہ تو سامراجی طاغوتی قوت، آج اس کا سب سے بڑا مجرم امریکی سربراہ ہے، اور پھر اس کے ذیل کے نیچے والوں کی نسبت سے اکابر مجرمین کی بہت بڑی تعداد ہے، مافیاز۔ تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ شعور حاصل کرو، وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شعور پیدا کرو، علم حاصل کرو، پہچان پیدا کرو کہ کون سچائی کے مقابلے میں جھوٹ بولتا رہا ہے۔ امریکہ کے جھوٹ کی لسٹ بناؤ، عراق پر حملہ کیا، ہاں جی، افغانستان کو تورا بورا بنایا، صومالیہ کو تباہ و برباد کیا، وینزویلا کے خلاف کون کون سی سازشیں کی، کہاں کہاں اس نے رجیم چینج کے لیے کردار ادا کیا۔ خود پاکستان میں اپنے ملک کی فہرست بناؤ کہ 1946 سے لے کر اب تک امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جھوٹ پر مبنی، خلاف حقیقت۔ آج کل تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ پاکستان کا سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کی ویڈیو چل رہی ہے، انٹرویو،
تفصیل سے اندرونی راز اس نے بیان کیے ہیں کہ کب کب اور کس کس انداز میں امریکہ نے ہمیں ڈکٹیشن دی، رجیم چینج کے لیے ہمیں کہا، اور ماشاءاللہ ہمارے مجرم ایسے تھے کہ امریکہ صرف اشارہ ہی کرتا تھا، اپنی ناراضگی ظاہر کرتا تھا، اور شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار ہمارے حکمران اکابر مجرمین کیا کردار ادا کرتے تھے، پوری تفصیل موجود ہے۔ امریکی خود وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر خفیہ کاغذات جو انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں، اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ کہاں کب کب کس کس وقت ہم نے کیا کہا، تمہارے مجرموں سے کہا اور ان سے کیا کام کروایا۔ تو اکابر مجرمین کا شعور حاصل کرو، پہچانو کہ تمہارا کب کب کون سا سربراہ عدالت کا، سیاست کا، معیشت کا، صحافت کا استعمال ہوا، کون سا تمہارا پیر، مولوی، لیڈر امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوا، جس نے فساد افغانستان برپا کرنے میں کردار ادا کیا۔ پوری تفصیل اور فہرست موجود ہے، شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سچائی کی اساس پر اور عدل کے مقابلے میں ظلم کے تناظر میں کس نے کس کس وقت ظلم کا کون سا کردار ادا کیا۔ اور جب یہ شعور پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جرم اور اسم جو جھوٹ اور ظلم پر مبنی ہے اس کی ظاہری شکل بھی چھوڑ دو اور اس کی باطنی اور مخفی بات بھی چھوڑ دو، دل کا تعلق بھی ان سے منقطع کر لو اور ظاہری وجود کو بھی ان کی حمایت اور ان کے لیے استعمال کرنے سے باز آ جاؤ، ضرور چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی بھی کسی قوم کی طاقت کو، اس کی اجتماعیت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ دراصل سیاسی طور پر اسی قوم کا حصہ ہے، اسی کا نمائندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی کہ جو مسلمان کافروں کے علاقے کے قریب رہتے ہیں، ان معاشروں میں دار الحرب کے اندر رہتے ہیں، وہ یا تو جگہ چھوڑ دیں، وہاں سے ہجرت کریں، مدینہ آئیں، اور اگر ایسا نہیں تو دراصل وہ انہی کا حصہ ہے، کیونکہ ذاتی طور پر اگرچہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہیں، لیکن ان کا وجود ظلم اور کفر کی اجتماع کے ساتھ مل کر سیاست الامہ کے تناظر میں وہ ان کی سیاست کی طاقت بن رہا ہے، تو جرم کا ارتکاب ان کا حصہ ہے۔ ایک انسان کا انفرادی عمل ہوتا ہے اور ایک انسان کا اجتماعی عمل ہوتا ہے، اسی کے لیے شاہ صاحب دو جملے استعمال کرتے ہیں، تہذیب نفس اور سیاست الامہ۔ تو آپ کا سیاسی کردار کیا ہے؟ آپ اگر ان اکابر مجرمین کے ایجنٹ ہیں یا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ادھر آپ کا جھکاؤ ہے، تو من کسر سواد قوم فہو منہم، آپ نے ان کی اجتماعیت کو، ان کی سیاست کو طاقت بخشی۔ بھائی جو جس پارٹی کے جلسے میں جائے گا تو اس کی اجتماعیت اور اس کی طاقت اور اس کی پاور شو کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہے یا جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے، اکابر مجرمین کے ساتھ ہے یا اکابر متقین کے ساتھ ہے؟ تقویٰ، عدل و انصاف قائم کرنا۔
وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اسی طرح دوسری بڑی بنیادی حقیقت عدل کی تھی، تو کیا وہ اکابر مجرم جو ظلم قائم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کو ووٹ دیتا ہے، ان کا اعلی کار ہے، ان کا حصے دار ہے، یا ان کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، یا اکابر عادلین متقین کے ساتھ فیصلہ کر؟ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، چھوڑ دو، علیحدگی کا اعلان کرو۔ اور وارننگ بھی اللہ نے کہا، ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ یہ اسم اور گناہ اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے، سزا سے نہیں بچ سکتے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے اس 300 سال میں ہمارا مجموعی کردار اکابر مجرمین کے ساتھ تھا یا اکابر متقین کے ساتھ؟ ہم پر جو سزا ہے وہ تو یہ بتلا رہی ہے کہ پچھلے 300 سال سے ہم نے ہر اکابر مجرمین کا ساتھ دیا، مجرم کا ساتھ دیا، مجرموں کے لیڈروں کا ساتھ دیا، ان مافیاز کا ساتھ دیا، اس کے نتیجے میں آج عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہودیوں کے بارے میں کہا گیا جن پر تورات میں اللہ نے یہ صدق و عدل واضح کر دیا اور ان سے کہا تھا کہ ان سے برات کا اعلان کرو، نہیں باز آئے تو اللہ کہتا ہے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا۔ آج انہیں اکابر مجرمین کا ساتھ دینے کی وجہ سے مسلم امہ ذلت اور مسکنت کی حالت، پستی کی حالت۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور اس پاکستان میں بسنے والے جنہوں نے اسلام کے نام پر ریاست کھڑی کرنے کا دعویٰ کیا تھا، ان پر بالخصوص فرض اور واجب ہے۔ باقی کسی مسلم ملک نے اپنے ساتھ اسلامی کا شوشہ نہیں لگایا، سعودی عرب نے بھی اسلامی کا لفظ نہیں لکھا، المملکۃ العربیۃ السعودیہ 3 جملے ہیں، اسلامیہ اس میں کچھ نہیں۔ امارات کو دیکھ لو، یمن کو دیکھ لو، وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان دعوے دار ہے، تو جس میں صدق نہیں، جس میں عدل نہیں، وہ اسلامی کیسے ہو گئے؟ سوچنے کی بات۔ تو آج دیکھنا ہے کہ آج کی سیاسی پارٹیاں کیا سچائی اور عدل پر مبنی کردار ادا کر رہی ہیں، یا اکابر مجرمین کے زیر سایہ ہے، ان کے اس سرمایہ دارانہ نظام کی اعلی کار اور ایجنٹ اس کے لیے کردار ادا کرتی ہیں، اس کے لیے قانون سازی کرتی ہیں، اس کے لیے نظم و نسق قائم کرتی ہیں، اس کے لیے تمام تر ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں، اسی کے لیے دفاع ہے، اسی کے لیے سیکورٹی فورسز ہے، اسی کے لیے سامراجی نظام کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے والے ذیلی شعبے۔ کیوں نہیں باز آ رہے اس؟ اور جب باز نہیں آ رہے تو عذاب الہی کی صورت میں یہ اکابر مجرمین ہم پر مسلط۔ مسلمان جماعت وہ ہے جو اکابر مجرمین کا شعور حاصل کر کے برات کا اعلان کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے ہر نبی نے کیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور پیدا کیا، جیسے صحابہ نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، اس خطے کے 300 سال کے حریت پسندوں نے کیا، علماء حق نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، سچے حریت پسند رہنماؤں نے کیا، جو سچائی کے ساتھ قائم رہے، مصیبتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، جیلیں برداشت کی، آزادی اور حریت کے لیے صعوبتیں اور سختیاں برداشت کی، لیکن اپنی حقانیت پر، اپنی سچائی پر قائم رہے، اپنے عادلانہ رویے اور متوازن سوچ پر، معتدل رویوں پر قائم رہے، جذباتی نہیں ہوئے، مشتعل نہیں ہوئے، وہ حکمت،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، وہ راستہ جو مکر اللہ کے ذریعے سے انسانیت میں آنا چاہیے، اس کو اساس بنا کر عظیم الشان جدوجہد اور کوشش کی، تو ان سچوں کے ساتھ جوڑنا اور ان جھوٹوں سے برات کا اعلان کرنا، ان عدل و انصاف کرنے والوں کی حمایت کرنا اور ان ظالموں سے برات کا اعلان کرنا، یہ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے، اس کی شعوری ذمہ داری ہے، اس کا علمی تقاضا ہے، اس کا عملی پہلو ہے۔ اس کے بغیر کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل طور پر قرآن حکیم کی حقانیت کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ جہاں اسلام کے نام کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے بطور اسلامی ٹچ کے استعمال کیا جائے، آپریشن سائیکلون کو آپ کا اکابر مجرمین میں سے اس زمانے کا صدر امریکی CIA کو کہتا ہے کہ اس کا نام جہاد رکھو، اپنے کاغذات میں اس کو آپریشن سائیکلون رکھنا، لیکن دنیا کو کہنا جہاد افغانستان، پھر یہ کام ہوگا۔ اسلامی ٹچ لگا دیا کہ انگریزوں کے مفادات کے لیے پارٹی بنائی، نام رکھا مسلم، نام رکھا اسلامی، نام رکھا علماء اسلام۔ غضب خدا کا اسلام کا ٹچ دے کر کام جو ہے دوسروں کے لیے کرنا، سامراج کے لیے کرنا، اس سے بڑھ کر مکر و فریب اور کیا ہو، دھوکہ کیا ہو، لوگوں کو بیوقوف بنانا کیا ہو۔ آج بھی لیڈروں کے کانوں میں مشورہ دیا ہے ذرا تقریر میں اسلامی ٹچ دے دینا، اسلامی ٹچ دیے جا رہے ہیں، یہ آزادی حاصل کریں گے، یہ اجتماعیت کے لیے کردار ادا کریں گے جہاں اسلامی ٹچ مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، مکر و فریب کے لیے استعمال کیا، ہیلے کے لیے استعمال کیا جائے، خفیہ کارروائی ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ سے ڈرو، باز آ جاؤ، اور یہ جو ظلم و ستم کا سسٹم ہے اس سے برات کا اعلان کرو، صحیح دینی شعور حاصل کرو اور عدل اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تبھی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔